بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ خربوزے کے بیج کو خشک کر کے چبا لیا جائے تو پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کو کم کرتا ہے۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو دل پر دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ملیٹھی کو 5 منٹ تک چوس لیا جائے تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے بعد کمر درد ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے یوگا بہت مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملیٹھی کھایا کریں۔ ملیٹھی چبانے سے پیلے دان سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں۔ اس سے بال گھنے بھی رہیں گے، مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید بھی نہیں ہوں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دو، بال کبھی روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے بال چمکدار، لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا پانی استعمال کرو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ نمک والے پانی سے کمرے کو دھو لیا جائے تو کمرے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ کمرے سے مچھر بھگانے کے لیے کسی چیز کا دھواں 5 منٹ کے لیے کمرے میں کرو۔ جب مچھر بھاگ جائیں تو دروازے بند کر دو۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں رہتا۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جاؤ، قبض دور ہوگی۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھو لو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ کھٹے دہی کے اندر تازہ دودھ شامل کرنے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کرو، بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور بالوں میں طاقت آئے گی اور بالوں کا چمکیلا پن واپس آ جائے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ اگر چہرے پر چھائیوں کے نشانات ہیں تو ٹماٹر کے رس سے ختم ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی کر سو جاؤ، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گرمی دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبا لیا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جس گھر میں بلی بچوں کو جنم دے اس گھر میں رزق بہت جلد آتا ہے اور رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو ہری سبزیاں کھایا کرو۔
روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ بھی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ میدا تذابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ پیدل چل لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چل لینے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ جو خواتین خشک جلد سے پریشان ہیں اور ان کی جلد روکھی سی ہو گئی ہے تو وہ ناشپاتی کا زیادہ استعمال کریں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ جب بھینس کا بچہ پیدا ہو تو اس کے پہلے دودھ میں عرق گلاب ملا کر پی جاؤ، زندگی میں کبھی بھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کپڑے پر تیل کے داغ لگ جائیں تو اس کپڑے پر ٹیلکم پاؤڈر لگا کر داغ کو اچھی طرح رگڑو، تیل ٹیلکم پاؤڈر کے اندر جذب ہو جائے گا اور داغ اتر جائے گا۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں اور بیماریاں آپ کو نہ گھیریں تو کھانا کم کھائیں۔ الٹی یا قے کی شکایت ہو اور اسے روکنا چاہتے ہو تو لونگ کے پانی کی کلیاں کرو۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، 1 پتا پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کرو، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر موٹاپے سے بچنا چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے بھی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پئیں ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ پانی کا استعمال بہت کم کرنے سے آپ کے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت کھایا کرو، عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو روزانہ صبح 1 ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ ٹماٹر ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہاضمے کی پرابلم ہو وہ روزانہ گنے کا جوس پی لیا کریں۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بھی ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ نہار منہ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھا کرو، سونگھنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے آپ کا دل کمزور نہیں ہوگا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے دن اچھا گزرے گا، دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوگی اور کام کے دوران سستی بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شہد تحفے میں دے تو واپس مت کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ ہو تو وہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ دہی جلد کی خشکی کو ختم کر دیتی ہے، بالوں میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور خشکی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ شہد اور دہی چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، جھریوں میں کمی آ جائے گی۔ پٹھوں کی کمزوری یا جوڑوں کا درد ہو تو ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑ اور ٹانگیں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیں، بدہضمی نہیں ہوگی۔ خربوزہ یا تربوز کھانے کے بعد لسی یا دودھ پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جو بندہ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتا ہے وہ دل اور شوگر کا مریض کبھی نہیں ہوتا۔ سیاہ شہتوت کھاؤ، آپ کے بال کالے رہیں گے۔ سیاہ شہتوت کھانے سے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔
दही में अदरक और हल्के गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाओ। सालों पुरानी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी, बुढ़ापे में भी जवान नजर आओगे। मुसलसल परेशान रहने से आपकी जेल पर छाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरा झुर्रियों का शिकार हो जाता है। मुर्गी का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की चर्बी बढ़ती है। इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो बदन में सोजिश पैदा करते हैं। अगर मुर्गी खानी भी है तो ब्लायरल मुर्गी के बजाय देसी मुर्गी का गोश्त खाएं। इसकी यखनी बनाकर पिया करें। स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख जाओ, आप हमेशा जवान नज़र आने लगेंगे। डिप्रेशन छोड़ दो, बीमारियों से बच जाओगे। रोज़ाना चाय पीने की आदत से आपको मोटापा जल्दी घेर लेगा। अगर चाय में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाओगे। बकरी के दूध के अंदर सौंफ मिलाकर पी लो, बुखार उतर जाएगा। कमज़ोर बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिसका पेट ज़्यादा बाहर निकल आए तो जान लो वो जल्द दिल की तकलीफ़ में मुब्तला होने वाला है। मोटापा बहुत सारी और बीमारियों का बायस भी बनता है। भूख की कमी का मसला हो तो ऊँटनी का दूध पी लिया करो, हाजमा भी ठीक हो जाएगा और भूख भी लगने लग जाएगी। सोते वक्त आपकी आंखों से आंसू आते हों तो ये दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। बदन में सुस्ती पैदा हो जाए तो कभी खाना पेट भर कर मत खाएं। पेट भर कर खाना खाने से बदन सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाया करो, पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। बादाम, केला और किशमिश भैंस के दूध में मिलाकर पियो, बदन को बेपनाह ताकत मिलेगी और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कमज़ोर जिस्म के अफराद के लिए केला बहुत ही फ़ायदेमंद है। रात के वक्त ज़्यादा सोचने से आपकी नींद बेहद मुतासिर होती है। आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और दिमाग की कमज़ोरी भी हो सकती है। किसी भी किस्म का पुराना बुखार हो और आराम ना आता हो तो पुदीने का पानी पी लो, बुखार ठीक हो जाएगा। निहार नींबू वाला पानी पीने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता। निहार नीम गर्म पानी के 3 गिलास पीने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कुछ दिनों में चेहरा पतला और फ्रेश दिखाई देने लगता है। सौंफ याददाश्त को बेहतर बनाती है और अफसरदगी को दूर करती है। निहार में थोड़ी सी सौंफ खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है और आंखें चमकदार होने लगती हैं। गर्म पानी में काला नमक डालकर पी लेने से फौरी तौर पर आराम आ जाएगा। इमली, आलू बुखारे का पानी पी लिया करो, बदन की चर्बी पिघल जाएगी और चेहरे के कील मुहासे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सेब खाने से तवानाई मिलती है। जो बंदा रोज़ाना एक सेब खाता है, इसके जिस्म से 70% बीमारियां दूर भाग जाती हैं। अपने पट्ठों की रोज़ाना जैतून के तेल से मालिश करो, पट्ठे मजबूत रहेंगे। जैतून का तेल हड्डियों में ताकत भर देता है, पट्ठे मजबूत करता है और टांगें ताकत से भर जाती हैं। दिल की बीमारी में मुब्तला लोग आलू बुखारा खाएं। हड्डियों की बीमारी में मुब्तला लोग केला खाएं। मैदे की बीमारी में मुब्तला लोग दही खाएं और खून की कमी में मुब्तला लोग अनार खाएं। ज़्यादा चाय दांतों को कमज़ोर कर देती है। चाय पीने के फौरी बाद ब्रश करने से दांत पीले पड़ जाते हैं और चाय पीने के बाद या गर्म दूध पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। रात को अदरक चबाने से पेट नहीं निकलता। प्याज खाने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता। अगर अचानक पेट के दर्द का मसला हो तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पी लेने से फौरी तौर पर आराम आ जाएगा। इमली, आलू बुखारे का पानी पी लिया करो, बदन की चर्बी पिघल जाएगी और चेहरे के कील मुहासे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जो बंदे रोटी से कबल पानी पीते हैं, ऐसे लोग लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी पाते हैं। खाना खाने से पहले पानी पीना मैदे को नुकसान नहीं देता। एक तहकीक से पता चला है कि अगर बर्तन धोए बगैर ज़्यादा देर रख दिए जाएं तो इन पर ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया जमा होते हैं जो हमारे घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाते हैं और ये सेहत के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। जो औरतें हुस्न बढ़ाना चाहती हैं वो भिंडी की सब्ज़ी इस्तेमाल करें। सब्ज़ी हमेशा इंसानी जिस्म को फ़ायदा देगी अगर वो कम मसाले में तैयार की गई हो तो। घुटनों के दर्द से निजात चाहते हो तो काले चने गर्म दूध के साथ पी जाओ, दर्द ख़त्म हो जाएगा। जिस्मानी ताकत को बेपनाह क़ुव्वत देने के लिए काले चने बहुत ही मुफीद हैं। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में बरकत हो जाती है। अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो तो चने की दाल खाने से काफ़ी हद तक बुखार में कमी आ जाती है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया करो, दिल के वॉल्व कभी बंद नहीं होंगे। नीम गर्म पानी दिल की तमाम बीमारियों और जिस्म की तमाम बीमारियों को दूर करता है।
روزانہ سورہ مدثر کی ایک بار تلاوت کر لیا کرو، آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ قرآن کی کسی بھی سورت کی تلاوت کرنے سے آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ خالی پیٹ لہسن کھاؤ گے تو پیٹ بیماریوں سے پاک رہے گا۔ اپنے کھانوں میں ادرک کا استعمال کرو گے تو ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے آلو بخارا کھا لیا جائے تو بے چینی نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے دودھ پی لیا جائے تو نیند سکون کی آتی ہے۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لو گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا۔ دوائی کھانے کے فوری بعد 1 منٹ لیٹ جاؤ، دوائی جلدی اثر کرے گی۔ ہلدی والا دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کسی جگہ موچ آ گئی ہے تو ہلدی والے دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پینے سے آرام آتا ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں میں دہی بہت ہی مفید چیز ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ گھر میں کچھ بھی بناؤ، اس میں 2 چٹکی بانس کی جڑ کا سفوف ڈال دو اور چھوٹے قد والے بچے کو کھلا دو، کچھ دنوں میں بچوں کا قد بڑھنے لگے گا۔ اگر معدے کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی بنا کر پی لیں۔ ہاتھ کے انگوٹھے کو دبانے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کریں، آرام آ جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔